ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم اس کے غضب کی جا ہے اور وہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ کافروں اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے۔ اس پہ فرشتے مقرر ہیں اور وہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ روایت کے لفظ ہیں، اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا وہ چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک خوبرو جوان نے ہاتھ بڑھایا اور جھٹکے میں ہی کھینچ لیا۔ سامنے حسن سج کے سامنے کھڑا تھا، اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا تو اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ چٹی چادر پھگنا والی داغ نلامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر ناکھی حال ربا کی بڑیاں۔ کہا اس رسوائی سے خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ جہنم کی آگ صاحب تارکول کی طرح ہوگی، لوگ کی طرح ہوگی۔ یہ دنیا کی آگ کی عادت ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور جلا کے خاک کا ڈھیر بناتی ہے، لیکن وہ تو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، اتنی سخت آگ ہے۔ ایک بڑھیا کسی صاحب نظر کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، حضور والا میرے بچے بڑے نالائق ہیں، صبح نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن وہ صبح بیدار نہیں ہوتے، خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، اور میں ان کی آخرت کے معاملے میں بڑی فکر مند ہوں۔ آپ کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے صبح اٹھ کے اپنے رب کو سجدہ کیا کریں، کوئی وظیفہ ہے؟ تو آپ فرماتے بہن میرا ایک سوال ہے۔ تو اس نے عرض کیا حکم فرمائے۔ تو آپ فرماتے بہن اگر اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بیٹے بچے ہوتے ہیں اس میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ تو کہا میں چیخوں گی، انہیں کھینچ کے کمرے سے باہر نکالوں گی۔ تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، میرے نبی فرماتے ہیں قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہ الف سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہ الف سنۃ حتی اسودت فہی السوداء مسلمۃ۔ آقا فرماتے اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ یہ دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی بانٹتی ہے، وہ بھی بڑکی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال بڑکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر بڑکی تو اس کا رنگ سیاہ ہوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے۔ تو فرمایا اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا ہم خود تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو کیسے اس آگ سے بچائیں؟ تو میرے نبی فرماتے اللہ نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے بچوں کو دو، گھر والوں کو دو، اور جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اپنے اہل و عیال کو ان سے منع کرو۔
آپ نماز پڑھنے جاتے ہو تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، آپ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہو تو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، آپ دکھیوں کے کام آتے ہو تو یہ عادت اپنے بچوں کو بھی ڈالو، آپ کسی کا سہارا بنتے ہو تو یہ عادت اپنے گھر والوں کو بھی ڈالو۔ تو ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ چھوٹی سی بات تھی لیکن دل کو لگی۔ آپ فرما دے بیٹے خود کو مؤثر بنا دو۔ دیکھیے ہم خود مؤثر نہیں ہوتے اور ہمارا پیغام بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ والدین کو نمونہ بننا ہوگا۔ جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ بچوں کو کیسے نماز کی طرف لائے گا؟ جو خود قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں رکھتا تو بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ اس کے لیے اپنی ذات کو مؤثر بنانا، گفتار نہیں کردار جو ہے وہ نسل سنوارتا ہے۔ تو بہت بڑی بات یہ ہے صاحب، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ دیکھیے ہم نے جس میدان میں محنت کی اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دیا۔ ہم جہاں بھی 10-20 دوست بیٹھتے ہیں تو اپنے غربت کی زمانے کی کہانی سناتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے اٹھا اور آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے۔ میں اتنا چھوڑ کے جاؤں گا کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ۔ دیکھیے آپ نے اپنے بچوں کو 10 کروڑ کا گھر دیا، ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی، جس میدان میں محنت کی اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملا۔ لیکن معذرت سے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہم نے یہ تماشا دیکھا کہ بچے جائیداد پہ جھگڑتے ہیں۔ باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑائے، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں، اور مدارس حفاظ کو لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ باپ کو قبر کی تنہائی میں چھوڑ کے آتے ہیں اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ باپ کے کپڑے صدقہ کرتے ہیں، باپ کی چارپائی صدقہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں باپ کے کپڑے پہنیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے۔ باپ کی چارپائی صدقہ کی، باپ کے کپڑے صدقہ کیے، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ کے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا نا، ہم نے اپنے بچوں کو دیا تو کیا دیا؟ صرف دنیا کا غم دیا؟ اپنی اولاد کو آخرت کی کہانی کیوں نہ سنائی؟ سجدوں کی عادت کیوں نہ ڈالی؟ اچھے اخلاق کیوں نہ دیے؟ ان کی نوک پلک کیوں نہ سواری؟ جس میدان میں محنت کی اس کا رزلٹ ملا۔ اولاد کو وقت نہ دیا تو ہمارا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ ہماری قبروں پہ آنا چھوڑ دیا، ہمارے کپڑوں سے بچے ڈرنے لگے۔ کاش کہ اپنے بچوں کو ہم آخرت بھی دیتے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے۔ مجھے کسی دوست نے بات سنائی اور اس کی بات سیدھی دل کو جا لگی۔ کسی بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس سے سوال کیا گیا، کہا کہ جان کی امان چاہوں گا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں۔ تو اس نے کہا بولیے۔ اس نے کہا آپ کے والد ایک حوالہ ہے ہمارے علاقہ میں، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، لیکن معذرت سے آپ میں وہ جھلک نہیں نظر آتی جو آپ کے والد کی شخصیت تھی۔ آپ کے بگڑے اخلاق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے بہت بڑی بات کی، اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا۔ کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا ہمارا وقت بھی آپ لوگ لے گئے، یعنی جو وقت ہمارا تھا وہ وقت بھی آپ لوگوں نے لے لیا، تو ہم نے یہی کچھ کرنا ہے۔ اشفاق بھائی سے کسی نے کہا نا، بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟
تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے. میں بات کروں گا مزدور سے لے کر بزنس مین تک, مسجد سے لے کر خانقاہ تک. دیکھیے ایک مزدور ہے نا, وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے 8 گھنٹے محنت کرتا ہے. اسے پتا ہے میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اس کا ماہانہ کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, بچوں کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کرنا ہے, وہ بیمار ہے, وہ کڑکتی دھوپ ہے یا برستے بادل ہے, کوئی بھی جو ہے وہ موسم ہے, اس نے محنت کرنی ہے تو صلہ ملنا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے 8 گھنٹے ڈیوٹی کو گیا, ٹائم دیا. اور یار اسی طرح اپنے بچوں کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے وقت دیا. وقت دینے سے نسلیں سنوریں گی. ہم نے بچوں کو وقت نہ دیا تو بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی شخصیت ہے؟ آج تو کہا جانا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا, کیا کریں ان بچوں کا پیٹ پالنا ہے. وقت ہوتا تو ضرور دیتے. حضور سے بھی زیادہ کوئی مصروف شخصیت ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت خالق کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں, آقا آپ ساری رات مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی, اور ایک وقت مخلوق کے لیے تھا. انہیں لا الہ کی دعوت دیتے تھے, ان کے دکھ سنتے تھے, ان کے دکھ سمیٹتے تھے. اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے تھا, اس میں کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے, جوتا بھی گانٹھ لیتے, بکری کا دودھ بھی دو لیتے, اپنے کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے. آج تو ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے الگ بندہ ہے, آج تکیا پیچھے رکھنے کے لیے الگ بندہ ہے, گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے الگ ملازم ہے. ہمارے تو ناز نخرے ہیں نا. میرے رسول کی زندگی کتنی خوبصورت ہے, اپنے کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے, اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں, بچوں کو سلا دیتی ہیں, خود مصلی بچھا لیتی ہیں, پیشانی اللہ کے حضور جھکا دیتی ہیں, اور ایک دن کیا کہتی, یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں, رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا, مجھے ایک رات تو عطا فرما دے, میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی. توجہ چاہوں گا, امام زین العابدین نے تہجد باپ سے سیکھی, اور آپ کے والد نے ماں کو سجدے میں دیکھا. ماں نے ساری رات اللہ کے حضور کو کھڑے دیکھا, اور گھر سے سجدوں کا ماحول ملا, سجدے نسلوں میں آئے. وقت دینے سے تعمیر ہوتی ہے. اور دیکھیے یار کربلا کے چٹیل میدان میں جب حسین ابن علی اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں, سبحان ربی الاعلی کے نغمے علامتے ہیں, تو اقبال خراج عقیدت کس کو پیش کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, دید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا میں پابند ہوں, جکڑا ہوا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں, بلکہ تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں, تیری قبر کا طواف کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. کردار نسلیں سنوارتا ہے. نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. باپ کے لیے حضور نے فرمایا وہ کوڑا دیوار کے ساتھ لٹکا کے رکھے,
تو وقت کا کھانا اس کی محنت اپنی جگہ پہ، لیکن باپ کی شفقتیں کام سے فارغ ہو تو موبائل کو 2 گھنٹوں کے لیے بند کر کے سرانے کے نیچے رکھ لے یار. ہمارے پاس جو وقت بچتا ہے وہ ہم موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. پہلے مائیں رات کو سونے سے پہلے با مقصد کہانیاں سناتی تھی، اور آج بچے روئیں تو ہم موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. ہم گھر میں ہو کر بھی حاضر نہیں ہوتے، اور آپ کو پتہ نہیں ہمارا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کا نقصان ہم اپنی زندگی میں دیکھ کے جاتے ہیں. میں نے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بچے گھر سے لے کے گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمارا سرمایہ تو ہماری اولاد ہے، ہماری نسلیں ہیں. کاش کہ ہم اپنی اولاد پہ بھی توجہ دیتے. دیکھیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس سے شروع ہو جاتا ہے اس کی تربیت کا آغاز. والدین کو وہیں سے ان کی نوک پلک سنوارنے کا موقع ملتا ہے، اور حکم بھی ہے. یار جب بچہ دنیا میں آئے نا تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں داعیہ کی آواز بھی نہ آئے. اس کے کان میں سب سے پہلی آواز وہ اللہ اکبر کی ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بچہ ہو، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، تو وہ ڈیک آن کر لیتے اس خیال سے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. قابل لعنت آواز ڈال دی، گانے سنائے اس کو. بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بچہ جب بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سیکھے. اللہ سیکھے تو اس کی زبان پر پھر لا الہ کا نغمہ چھیڑ دو. لا الہ سیکھ لے پھر اس کو محمد رسول اللہ کی لوریاں دو. پھر آگے جو بھی آپ نے سکھانا ہے. لیکن معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ گالیاں سیکھتے ہیں. جب بچے نے پہلی توتلی زبان سے گالی دی تو ماں اس پہ بہت خوش ہوئی، اس کی حوصلہ افزائی کی. رات کو جب افراد خانہ جمع ہوتے تو باقاعدہ اس کو چھیڑا جاتا ہے. بیٹا وہ جو گالی مجھے دی تھی وہ دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ. اور یار یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ یہ تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ اس کی زبان پہ گالی کیسے آئی. گھر کے ماحول سے گالی سیکھی، تقاضا تھا کہ گھر سے گالی نکالتے، اپنی زندگی سے نکالتے، لیکن ہم نے اس پہ ہنس لیا. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی. یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 1 مہینہ ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے. تقاضا تھا گالی نکالتے، ہم نے حوصلہ افزائی کی. نیپولین نے کہا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا. اور بچے جوانوں پورا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے. ہم نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولی. آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا چلوں. اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس. ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے. بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے سے اسی استاد سے پڑھ لیتے. تیرے ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوئے تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹے یہ دولت پھر پائی کہاں سے؟ تو اس نے عرض کی کہ استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود کرے تو بیٹا دستے نانوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کردار نسلیں سنوارتا ہے. کلاس روم میں استاد بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ کہتا ہے ڈاکٹر، ایک بولتا ہے انجینئر. اور ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں. یہاں آ کر کے استاد رک جاتا ہے. کہا بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا، سر کی آنکھوں سے سونے محمد کا دیدار کیا ہو. اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رک کر کے عرض کروں گا بچپن میں جس ماں نے
اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہو اور یہ فتنے کا دور ہے اور گھر گھر میں جو ہے وہ شیطان صرف لوگ ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، اگر اس کے سامنے، اس بچے کے سامنے کوئی یہ کہے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب مفاد پرست تھے اور سب جہنمی ہیں، کوئی ابو بکر کے بارے میں کہے کہ ان کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے، تو کیا وہ اس کی زبان کو گدی سے کھینچ نہیں لے گا؟ کہ ابو بکر کے بارے میں میری ماں بچپن میں مجھے بتایا تھا کہ میرے رسول نے فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جولی میں ڈال لیا۔ وہ کہے گا نہیں کہ میری ماں کہتی تھی کہ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، اس کو قیامت کے دن میرا رب کی صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے سامنے کوئی یہ کہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے، کس کا نام عمر ہے، کیا وہ زبان کھینچ نہیں لے گا کہ میری ماں تو کہتی تھی کہ عمر مراد رسول ہے، عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ بچپن میں ماں سکھاتی تھی صحابہ کا پیار، اس سکھانے سے نسلیں سنورتی ہیں۔ آج دور میں کیا ملا؟ گانے، ہمارے بچوں کو صحابہ کے نام آتے ہیں، ہمارے بچوں کو گانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو فلموں کی سٹوریاں آتی ہیں، ہمیں جو نا فلمیں بنانے والوں کی جو نا وہ قصے کہانیاں آتے ہیں، صحابہ جو ہے وہ محبت سینے میں نہیں، صحابہ کے نام نہیں آتے کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ دار سے نسلیں سنورتی ہے۔ منصور الوی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اس نے کہا میں نے ایک بچے سے پوچھا بڑا ہو کر کیا بنے گے، تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ نور الدین زنگی جانتے ہو کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے اور فرمایا نور الدین زنگی 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ نور الدین زنگی اٹھے، وضو بنایا، مصلی پہ بیٹھ کے اور رونے لگے، یا اللہ خیر ہو مدینہ میں۔ دوسرے دن پھر خواب میں حضور ملے کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ آ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ تیسرے دن پھر حضور فرماتے نور الدین میں کہہ رہا ہوں وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مصلی پہ نہیں۔ 20 دن کا سفر 16 دن میں طے کیا، لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے اور ان کتوں کو واسطے نار کیا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں روتے ہیں اور کہتے بندہ نواز کہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ استاد نے کہا بیٹے بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں استاد جی۔ کہا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا میری ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو وقت دو، یہ ہمارا سرمایہ ہے، انہیں حضور کا پیار سکھاؤ، ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرو، انہیں صحابہ کے قصے کہانیاں سنایا کرو۔ یار یہ بڑے ہو کر صحابہ کے کو محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن ہم نے بچوں کو دیا کیا؟ صرف دنیا کا درد دیا۔ وہ پاپڑ بیچنے والا، وہ آلو چھولے بیچنے والا آج وہ کروڑوں کا مالک ہو گیا اور تو آج بھی وہاں کا وہاں ہے۔ ہم نے بچوں کو دنیا کا ہی درد دیا، آخرت کیوں نہ دیا؟ تو یہ مہینہ میں سمجھتا ہوں اگر اس مہینے میں ہم مشق کر لیں، ظاہر ہے اس برکت مہینے میں مزدور جو ہے اس کی جو ہے وہ جہاں وہ 8 گھنٹے محنت کرتا ہے وہ 4 گھنٹے پر آ جاتا ہے، اور جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی وقت کوشش کرتے کہ زیادہ وقت گھر میں گزارا جائے۔ یار آپ ایک مہینہ مشق کر کے تو دیکھیں، اپنے بچوں کو وقت تو دے کے دیکھیں۔ دیکھیں ہمارے بچے ہمیں محسوس کرواتے ہیں بچپن میں کہ ہم اداس ہیں آپ کے بارے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے بچے سمجھ کے انہیں نظر انداز کیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جی آپ کی زندگی اپنی ہے تو پھر میری زندگی بھی اپنی ہے، اور وہ بچے جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم بھاگتے ان عاملوں کے پاس کہ کوئی تعویذ دے دے کہ یہ ہماری بات مان لے۔ کاش کہ بچپن میں انہیں وقت دیا ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوتا، انہیں اچھے اخلاق سکھائے ہوتے، اچھے آداب سکھائے ہوتے، تو یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے قدموں میں کھڑے ہوتے۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ حسنین کہتے ہیں ماں آپ روتی بڑا ہے،
تو فرماتی بچوں مجھے حضور کی امت کی محبت رلاتی. بیٹی نے باپ کو مسلح پہ دیکھا, حضور امت کے معاملے میں کس قدر وہ رویا کرتے تھے. گھر میں باپ کو روتے ہوئے امت کے لیے تڑپتے دیکھا تو سیدہ کی بھی یہی کیفیت تھی. اور آپ وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے رسول پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر گئے, صحابہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک دن, 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں, اور بلال حبشی کو زمانے نے مدینے کی گلیوں میں چیخیں مارتے ہوئے دیکھا, اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے شرم مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں گئے, میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے, اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا دیکھا, اس سے کہتے یار تم نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا سونا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل سلا ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی ستائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں, اپنی معیشت کے لیے نہیں, آپ کے لیے. اور اپنی معیشت کی کہانی تو یہ ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو تو ہم فتح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. لیکن حضور فرماتے ہیں, عرض کرتے مالک میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے, ایک دن بھوکا رہوں, جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں, نہ ملے تو مالک تجھے صبر کر کے دکھاؤں. اور یہ فقر حضور کا اختیاری تھا, رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے منت سماجی کی, لیکن حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک امت کے معاملے میں اللہ راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی ہے اور سر پہ جو ردا ہے اس پہ 14 پیوند ہے. آپ غار کی طرف بڑی, صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہو گئی. عرض کرتے ابو بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ, جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. آنکھیں برس رہی. حضور فرماتے امت کی محبت رولا رہی ہے. عرض کی ابا جان اللہ بھلا کرے گا, اور میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا. سنو دوستو, جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا. دوستوں کوہرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی, پس ندا آمد سے یستا کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, پر طلب کرتی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشتر یک زماں. کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. اور یار نبی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سجدے میں دیکھا تو عادت سجدوں کی پڑی. بس پیارے کاکی ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں تو 14 پارے سینے میں اتار لیتے ہیں. اور یار معین الدین جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کبھی ان کی طرف پلٹ کے دیکھو تو پیچھے کردار بولے گا. ابھی علی حجویری کی بات کی گئی, انہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے 974 سال سے زیادہ کا طویل زمانہ بیت گیا, اور صاحب پیچھے کردار تھا, ماں کا کردار تھا. ماں نے سوار کے زمانے کو اتنا خوبصورت بیٹا دیا, اتنا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اس کا نام بھی زندہ ہے, اس کا پیغام بھی زندہ ہے, اس کی قبر بھی زندہ ہے. عقیدت کے بھی مہنگے نہیں ہوئے, دن کا اجالا یا رات کا سناٹا, کی دھوپ یا برستے بادل, وہاں اس شاخ کا میلہ لگا ہے. یہ جس نے بھی بدبخت نے کیا اللہ اس سے غارت کرے. لیکن آقا کی چوکھٹ سے ہجوم عاشقاں آج بھی ختم نہیں ہوا, اس کی قبر پہ نشیاں آج بھی اترتی ہیں. معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ 40 دن کے لیے آئے, چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھے تھے گنج بخشے, فیض عالم مظہر نور خدا,
سارا پیر حمل حاملارا رہنما۔ اقبال سمیت پیش کرتا ہے، وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ آج بھی بڑے بڑے جو نام ہیں جو چمک رہے ہیں، جو دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کا کردار ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، انہیں اچھے آداب سکھائیں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، اپنے رویوں سے سکھائیں۔ خود نیک بنیں گے تو ہماری اولادیں بھی نیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔